ولما وختار موسیٰ قومہ، من چلا گیا لیکن ترجمہ باقی اپنے قوم میں سے 70 رجل 70 آدمی کو منتخب کر دیا لمیقاتنا وقت مقرر پر. فلما اخذتهم الرجفۃ، جب جھٹکے نے اور اللہ کا بھلا کر زلزلے نے ان کو پکڑ لیا. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ لمحہ کا جواب، یا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، اے اللہ طور پر آنے سے پہلے آپ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، وإیایا، مجھے بھی ہلاک کر سکتے تھے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کر دیتے ہیں چند بے وقوفوں کے کہنے سے، جو ہمارے بے وقوفوں نے جو کچھ کیا. بے وقوفوں نے یہ کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرتن، ارنا اللہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن. اے اللہ اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم سب کو، میں قوم کو کیا جواب دے دوں گا؟ یہ 70 ان کے مردار ہو گئے، سردار ہے جو کہ مردار ہو گئے، میں جا کر کے قوم کو کیا بتا دوں گا؟ اتہلکنا بما فعلہ السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، ان ہی نہیں ہے یہ جھٹکا، یہ جو آپ نے ہم لوگوں کو یہ کہ مار الا فتنتک، مگر یہ کہ تیرے طرف سے ایک آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء، یہ حال بنے گا اللہ کا بلنگ فتنتک کاف ضمیر سے، تضل بہا من تشاء، جس کو بھی تو چاہے یہ کہ گمراہی میں ڈال دے، وتہدی بہ من تشاء انت ولینا، تو ہمارا یہ کہ حامی ہے، تو ہمارا ناصر ہے. ان کان الامر کذالک، صورتحال یہ ہے کہ اللہ بخش دے، فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا کے اندر ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اس میں ایمان بھی ہے اور دیگر یہ کہ دیگر بھلائیاں بھی ہیں. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں لکھ دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تیرے طرف رجوع کر دیا، یہاں پر رجوع کے معنی میں توبہ کر لیا اور تیرے طرف ہم نے رجوع کر دیا. قال، اللہ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرے عذاب جس کو یہ کہ میں مبتلا کر دوں، جس کو پہنچا دوں، عذابی مبتدا بنے گا، اصیب بہ من اشاء، بس ختم. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر یہ کہ وسیع ہے. شیطان نے یہ کہا حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ سے، عبداللہ تستری سے انہوں نے کہا کہ کیا انا شیء وکل شیء مرحوم ورحمتی وسعت کل شیء، انا شیء وکل شیء مرحوم فانا مرحوم وکل مرحوم يدخل الجنہ فانا ادخل الجنہ. دیکھو صغری کبری کیسے ٹھیک ہے. انا شیء وکل شیء مرحوم وکل مرحوم يدخل الجنہ فانا ادخل الجنہ. ہو گیا مولانا، میں مرحوم ہوں. حضرت اقدس اللہ انور شاہ کشمیری فرماتے خاموش ہو گیا عبداللہ تستری، فرماتے کہ میں ہوتا تو اس کو جواب دیتا، واہ شاہ صاحب حضرت تو کیا جواب دیتا؟ فرماتے کہ میں ان سے کہتا کہ اللہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کر رہا کہ میری رحمت کھلی ہے، اس میں پوری کائنات آ سکتی ہے، آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صلاحیت ہو رحمت میں داخل ہونے کے لیے، ایمان لے کر کے آئے اور میری اطاعت اور فرمانبرداری لے کر کے آئے، میری رحمتوں میں اس کو ڈھانپ سکتا ہوں، میری رحمتوں میں وہ آ جائے گا. اس کے لیے سر ہماری کلاس بہت بڑی ہے جی، یہ کلاس بہت بڑی ہے. اور ادھر سے چھولے والا آ گیا، آپ نے کہا کہ کلاس بڑی ہے، ہر بڑی کلاس میں دوسرا بھی جا سکتا ہے، لہذا میں بھی جا سکتا ہوں. سمجھ شریف میں کہ اور جو کلاس میں داخل ہوتا وہ طالب علم ہوتا، لہذا میں طالب علم، اور ہر طالب علم واجب السند ہوتا، اس کو سند دے دو، لہذا میں بھی واجب السند ہوں. سمجھے؟ تو ہم کہیں گے ہم نے تو اپنے کلاس کی وسعت کو بیان کیا، اپنے کلاس کی وسعت کو بیان کر دیا کہ اس میں آ سکتے، لیکن اہل جتنے بھی اہل ان میں صلاحیت ہیں وہ آ جائیں. اہل 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 تو ہے ہی نہ اہل، تو جا کر کے چھولے اور پاپڑے بیچ. تو حضرت اقدس فرماتے کہ میں اس سے یہ کہہ دیتا کہ اللہ کی رحمت میں کائنات آ جائیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، لیکن تو ہے بے غیرت ابن بے غیرت ابن بے غیرت ابن بے غیرت. سمجھے؟ تیرے اندر یہ صلاحیت کہاں ہے؟ تو اللہ کو جب للکار کر کے کہتا ہے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کے لیے کون سی صلاحیت رہ گئی، کون سی گنجائش رہی؟ رحمتی مبتدا بنے گا، وسعت کل شیء، اللہ آپ کا بھلا کریے، پورا جملہ اس کے لیے خبر. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، خود وضاحت کر دی، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا کہ یتقون شرک، جو شرک سے بچتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہمارے آیات پر ایمان رکھتے ہیں، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو پیروی کرتے ہیں رسول کے جو کہ نبی اور امی ہے، الذی یجدون، یہ بھی رسول کی صفت ہے، النبی الامی رسول کے، الذی بھی اسی کی صفت، الذی یجدون مکتوبا عندہم، جس کو لکھے جس کو پاتے درحال کہ لکھے ہوئے ان کے پاس تورات کے اندر اس کے اوصاف ہے.
انجیل کے اندر یامرہم یہ بھی حال مکتوباً حال بنے گا، رسول سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اور یامرہم بھی حال بن یامرہم بالمعروف، وہ نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، ینہاہم عن المنکر اور برائی سے ان کو یہ ہے کہ منکرات سے ان کو روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کرتا ہے، حلال قرار نہیں دیتا۔ نبی کسی چیز کو حلال قرار نہیں دے سکتا، نبی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ حلال تحلیل و تحریم کا مالک نبی نہیں ہے، نبی بیان محلل ہے، بیان الحلال ہے، مبین الحلال مبین الحرام ہے، اس لیے فرمائے لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس لیے حضرت اقدس امام اہل سنت نے شارع حقیقی لکھا ہے، شارع حقیقی اللہ کی ذات ہے، شرع لکم من الدین ما وصی به۔ مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے القواعد فی علوم الفقہ، اس میں حضرت نے بڑی اچھی بحث کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع حقیقی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہے، سمجھتا ہے؟ پاکیزہ چیزوں کی حلت کو بیان کرتا ہے، یحرم علیہم الخبائث اور خبائث کی حرمت کو بیان، خبائث ما یستکرہہ النفس، نفس سلیمہ طبیعت سلیمہ اس کو ناپسند کرے، یہ خبیث ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور مشقت قسم کے دشوار قسم کے بوجھ اور دشوار قسم کے احکام کو اللہ کا بھلا کرے، ان سے معاف کر دیتا کہ جیسے کہ نفس کو قتل کر دینا توبہ وغیرہ کے لیے بوجھ کو ان سے اتار دیتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي اور یہ کہ وہ قیدیں اور وہ زنجیریں، مانا اس سے بھی احکام شاق کا مراد ہے، یہ عطف تفسیری۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي توق اور وہ قیدیں الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جو ان لوگوں پر لازم تھا، یا سابق قوموں پر، وہی ہے کہ دشوار قسم کے احکام ان کو نبی معاف کرا دیتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ جنہوں نے نبی پر ایمان لایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا جنہوں نے نبی کی یہ کہ عظمت کو بیان کر دیا، وَنَصَرُوا اور نبی کی مدد کر دی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي عَزَّرُوا کا ترجمہ کرو وَقَّرُوهُ، مدد کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں پر وقروا کے معنی میں، عزروا وقروا۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی اور انہوں نے پیروی کر دی اس نور کا، الذی انزل معه جو نبی کے ساتھ یہ کہ نازل ہو گیا۔ انزل معه قرآن نور ہے، قرآن نبی کے ساتھ نازل نہیں، وہ جبریل کے ساتھ آیا ہوا، اس لیے انزل معه کا معنی انزل علیہ، اور دوسرا معنی انزل الیہ، تو علیہ بھی محمد ہے، الیہ بھی محمد ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خیال کرنا۔ اے جنے دا پتریا الذین آمنوا الذین مرفوع محلا مبتدا ہے، اور اس کی خبر اولئک هم المفلحون، یہ سارے معطوفات مل کر کے صلہ بنیں گے، اولئک هم المفلحون پورا جملہ اس کے لیے خبر۔ قل یا ایھا الناس جب ثابت ہو گیا، آپ کا ثابت ہو گیا کہ ان ذکرک مکتوب فی التوراۃ والانجیل، ابھی آیا یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جب ثابت ہو گیا کہ تیرا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، لہذا کھل کر کے اعلان کر دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے طرف نبی بن کر کے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو گیا مولانا؟ انی رسول اللہ، اور اللہ کون ہے؟ هو الذی لہ ملک السماوات والارض، ہوا مبتدا محذوف نکالیں گے، اللہ وہ ہے هو الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت حکومت ہونے کی ہے، لا الہ الا ہو۔ آپ کو بتا چکا ہوں مد منفصلہ کو پڑھنا مستحب ہے، متصلہ کو پڑھنا واجب ہے، لیکن اس مد منفصلہ کو آپ واجب ہے اس کو اوپر کریں گے، سمجھتا ہے؟ ارے کچھ پڑھا پڑھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یہاں مد منفصل ہے، علی ابصارہم، اب نہ پڑھو، وعلی ابصارہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ ٹھیک ہے، منفصل ہے، لیکن الا انفسهم پڑھ لیں، اجازت ہے جی، سمجھے؟ لیکن اس کو جانے دا پتریا، اس کو ضرور پڑھو، لا الہ الا ہو، ترکیب لا الہ کے کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، ہو گیا۔ هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اگر ہدایت چاہتے ہو کامیابی، ان اردتم الفوز اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، ایمان لو اللہ پر اور رسول پر، نبی امی پر، الذی یؤمن باللہ فرماتے کہ وہ نبی جس کا ایمان اللہ پر ہے، وکلماتہ اور اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ کے وعدوں پر ہے،
ہو گیا، واتبعوا اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ نہ ہر زن است و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت یکساں نہ کرد، ساری انگلیاں برابر نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ تو اس لیے قرآن جہاں یہودیوں کی مذمت اور ان کی خباثتیں اور ان کی شناعتیں بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ۔ اہل کتاب سارے برا نہیں ہے، پیارے عبداللہ ابن سلام، کس سے سنانے پر آ جاؤں عبداللہ ابن سلام کے، تو پھر سنتے رہو، سبحان اللہ، سمجھے بھائی؟ ہے اس لیے بتاتے وہ قوم موسیٰ امتن، موسیٰ علیہ السلام یہ خبر مقدم بنے گا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے یہدون بالحق کے، جو حق کے راستے بتاتے ہیں، وبہ یعدلون، اور انصاف کرتے، حق ہی پر فیصلے کرتے ہیں، بہ یعدلون کے ساتھ متعلق ہوگا۔ معطوفات امتوں کے لیے صفت امت مبتدا مؤخر ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْنِ، اب بنی اسرائیل پر اللہ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے آپ کو، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، وَقَطَّعْنَاهُمْ الگ الگ کر کے ہم نے 12 قبیلیں کے بنا دیا، وَقَطَّعْنَاهُمْ فَرَّقْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، گروہ، اممن جماعتیں، اممن بدل بنے گا اسباطن سے، اور پھر جنیدہ پترا یہ بدل بنیں گے دونوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اثنت عشر سے بدل، یہ مفعول ثانی قطانہ کے لیے بنیں گے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، خیال کر لینا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی، یہ قذفنا کے معنی میں ہے، سمجھے؟ اس وحی کے معنی میں نہیں ہے، سمجھ میں آگی نہیں؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سمجھے؟ یہاں قذف کے معنی میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، جو کل پرسوں آپ کے سامنے گزرا، یعنی لَيُوَسْوِسُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہاں وہی وسوسہ کے معنی میں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگی، جب قوم نے آپ سے پانی مانگی، یہ اذ استسقاہ قومہ، یہ ظرف بنے گا اللہ آپ کا بھلا کر اوحینا کے لیے، موسیٰ کی والدہ کو ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، قوم نے إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، علیہ باللہ، إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کہا میری زبان پہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ یہ وہی اپنے حقیقی معنی میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ کو ہم نے وہی بھیجی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب قوم نے آپ سے پانی مانگی، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ ان تفسیری ہے ملنگو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور مفعول بنے گا اللہ آپ کا، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے وہی کر دی یہ بِأَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو، یہ پتھر میں 4-5 احتمالات آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھاگنے والا پتھر ہے، یا طور سے آپ نے لیا تھا، یا آدم علیہ السلام سے یادگار رہ گیا تھا، یا کوئی سا بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پتھر ہو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ چلیے گا مولانا۔ اضرب بعصاک الحجر مفعول بنے گا اوحینا کے لیے، فرماتے کہ فضرب فانبجست من حسنتا، اور انفجرت اور انبجست دونوں کا فرق الف لام میں نے آپ کو بتا دیا، اڑے یاد ہو، غبی نہ بنو۔ فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، عیناً تمیز بنے گا، 12 چشمے پھوٹ پڑے، وقد علم كل اناس مشربهم منها، اب حال بنے گا، جڑے گا اللہ آپ کا بھلا کرے اثنتا عشرۃ عینا کے ساتھ، وظللنا علیہم الغمام، ہم نے بادلوں سے اس قوم کو سایہ کر دیا، وانزلنا علیہم المن والسلوى، اور من اور سلوى، وقلنا لهم ان سے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون، صرف ایک جگہ پر آپ کو بتایا چوتھے پارے میں ولكن انفسهم یظلمون، باقی ہر جگہ پر كانوا انفسهم یظلمون، فرق بھی بتا دیا، فلا تو گڑ نہ کرو، سمجھ رہی میں ہے؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا اذکر اذ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، القریۃ بدل ہے عطف بیان حاضی سے، مفعول بنیں گے قریۃ اریحا بستی میں، وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے بھی کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دو مسألتنا حِطَّةٌ، ہو گیا ملنگو مسألۃ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ بھی فرق بتا دیا، وہاں ادخلوا پہلے گزرا اور حِطَّةٌ بعد میں تھا الف لام میں، یہاں حِطَّةٌ مقدم ہے، ادخلوا بعد میں ہے، سمجھے؟
یہ اسکالات، یہ جنیدہ پترے ان کا فرق بتا دیا۔ ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا باب ریحا سجدا کا معنی رکان، داخل ہوتے ہوئے حال کی مقارنت ہوتی ہے ذوالحال کے عامل کے ساتھ، ذوالحال کے ساتھ نہیں کہنا، ذوالحال کے عامل میں مقارنت ہوتی ہے۔ دخول میں سجدہ نہیں ہو سکتا، دخول کے حالت میں سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے کے حالت میں دخول نہیں ہو سکتا، اڑے ہو گیا، تو اس لیے سجدہ رکان کے معنی میں۔ نغفر لکم خطیئاتکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین۔ فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم ہیں انہوں نے بدلے میں لیا، ایک میں نے آپ سے عرض کیا کہ بدلے میں لیا تو پھر اشکال ختم ہو، انہوں نے بدلے میں لیا قولا، ایسا قول، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ کوئی اور قول انہوں نے لے لیا، بدلے میں لے لیا، ختم۔ اور دوسرا فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بدل دیا قولا، ایک اور قول، وَأَخَذُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر قولا نکالیں گے، فبدل الذین ظلموا منہم قولا، انہوں نے قول اللہ کو بدل دیا، وَأَخَذُوا قَوْلًا، ایک ایسا قول انہوں نے لے لیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ تھا، سمجھے، کہا ان سے کہا تھا کہ قولوا حتۃ مسألتنا حتۃ، یہ تھا اللہ کا قول، اور انہوں نے کہا مسألتنا حنتۃ فی شعرۃ، مسألتنا حبۃ فی شعرۃ، حنتۃ فی شعرۃ، سمجھتا ہے، یہ ہے جی، اس طریقہ پر ہوتا ہے، کاشتکار کے بچے، اللہ خلین خراز خوف و کشیمک، سمجھے خدا جہل مار۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء، قانون آپ کو بتا چاہوں، كل رجز في القرآن فهو عذاب، فارسلنا عليهم عذابا كائنا من السماء بما كانوا يظلمون، کے شرک کی وجہ سے۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں، التي كانت حاضرة البحر، جو برلب دریا تھا، برلب دریا تھی وہ بستی، یہ اصحاب الایلہ ہے مولانا۔ اذ یعدون فی السبت، یہ ظرف بنے گا حاضرۃ البحر کی جو کانت کے لیے خبر ہے، صلہ بنے گا التی کی، التی صفت ہے قریہ کی، وہ متعلق ہو گیا۔ اذ یعدون فی السبت، ہفتے کے جن حد سے تجاوز کرتے تھے، قصہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جب کہ مچھلیاں آتی تھیں ان کے پاس، اذ تأتیہم یہ ظرف بنے گا یادون کے ساتھ، یادون اللہ کا بلکہ، اور خود وہ ظرف بن گیا حاضرۃ البحر کے، یوم سبت، ان کے ہفتے کے دن، شرعن حال کونہا ظاہرۃ، شرعن کمانا ظاہرۃ، ظاہر کھل کر کے مچھلیاں آتی تھیں، سمجھے۔ لا تاتیہم یوم لا یسبتون، یوم لا یسبتون یہ ظرف بنے گا لا تاتی کے، لا تاتیہم الحیتان، مچھلیاں ان کے سامنے نہیں آتی تھی، یوم لا یسبتون، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، جس دن ہفتہ نہیں کرتے تھے، ہفتہ نہیں مناتے تو مچھلیاں آتی نہیں تھی۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، انہوں نے شکار کر دیا، اللہ کے حکم کو توڑا، ہفتے کے عظمت کو پامال کر دیا، تقدس کو پامال کر دیا، تو نبلوہم بما کانوا یفسقون، کیا ہے، بلاءً کذالک یا بلوًا کذالک، اس طریقہ پر آزماتے ہیں۔ اور بلا یبلو میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ نیکیوں میں بھی استعمال، حسنات میں بھی استعمال ہوتا، سیئات میں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ میں آپ کو بتائے، یہ جو آپ کا کربلا یہ اسی سے ہے، سمجھ شریف میں، کربلا، یہ کربلا نہیں ہے لفظ، یہ کربلا ہے، یہ لفظ کربلا نہیں بلکہ کیا ہے، کربلا، یہ اصل میں کربن و بلاء، بولو کربن و بلاء، سمجھے، مصیبت اور مصیبت، پریشانی، مصیبت، کربن و بلاء احد و عشر کی طرح۔ اب یہ ہو گیا کہ کرب کا جو با ہے یہ درمیان میں آ گیا، یہ مبنی ہو گیا، اور واو کو گھسیڑا بلا کے اندر، جیسے کہ اشروں کے اندر واو کو گھسیڑا تو احد تو درمیان میں کہ دال مبنی ہو گیا، اشرہ کے اندر واو کو گھسیڑ دیا تو اشرہ ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا کرب بلاء، بولو کرب بلاء۔ اب پہلے والے با کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرو، ہوگا کرب بلاء، آیا سمجھ میں، یہ ہے کربن و بلاء، کرب بلاء، یہ ہے جی، استاقو بڑھ بچے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، یہ ایک جماعت تبلیغیوں کی اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں تھی، سمجھے، واضح و نصیحت کرتے 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 پھر یہ ان لوگوں نے یہ بھی مایوس ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، سمجھے، واعظوں سے یہ، لیکن ایک قوم نے آخر تک بھی نہیں چھوڑا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے، انہوں نے کہا، کس سے کہا، خطیب ان سے کہا، واعظوں سے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اللہ ان کو ضرور ہلاک کر دے گا، مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا سخت قسم کا اللہ عذاب دے دے گا، سمجھے۔ ایک جماعت بدماشوں کی
اور ایک جماعت مستقل امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، اور ایک جماعت نہی عن المنکر امر بالمعروف کرتے کرتے تھک گئی، وہ جماعت کہہ رہی ہے علماء سے کہ چھوڑو ان کو، کوئی صورت نہیں ہے، سمجھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ جو تھک گئی تھیں وہ کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسرے سے جو اب تک باز نہیں آئے، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، یہ لِمَ متعلق ہوگا، سمجھے، تعظون کے ساتھ، ایسی قوم کو کیسے تم نصیحت کرتے ہو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذاب شدیدہ، عذاب شدید مفعول مضارع معذب کی اس کا تو مہلکوں پر خبر بن گیا، اللہ کے لیے صفت بنے گا، قومن کے لیے، قومن مفعول بھی ہے تعظون کے لیے، اور یہ سارا اللہ کا وکالت کے لیے مقبول ہو گیا، اور مضاف نے لے گا اذکر، چلیے گا۔ قالوا نعتذر معذرة الى ربكم، نعتذر معذرة الى ربكم، ارے بابا ہم نصیحت اس لیے کرتے معذرة الى ربكم، اللہ کے سامنے کل عذر پیش کر سکیں کہ جو ہم سے بن پاتا تھا ہم نے کر لیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، ربا ہمیں تو معاف کر لے، جو ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے کہ نبی کو بھی حکم ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ إِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر تبلیغ نہیں کرو گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر یہ ہے کہ حق ادا نہیں کیا رسالت کا۔ سمجھتا ہے، یہود کے طرف سے خطرہ بھی تھا، علماء نے کہا یہ سخت الفاظ اللہ پاک اس انداز میں اپنے پیارے کے ساتھ ایسے انداز میں کلام فرماتے، میرے پیارے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل وان لم تبلغ، اگر تبلیغ نہیں کرو گے فما بلغت رسالت، اللہ کے پیغام رسانی کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، کرنا ہے آپ نے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد درس قرآن کا ایک شوق تھا، مولانا حسین علی کو درس قرآن کا شوق ہے، آپ جا کر کے منت وانی کرتے، مولانا حسین علی صاحب ہمارے ہاں اللہ کے لیے میرا نکاح پڑھنے کے لیے آ جاؤ، سمجھے، آپ کا ابا بڈھا وہ منت مانی کرتا کہ نکاح پڑھو، تو حضرت اقدس مولانا حسین علی فرماتے کیا تمہارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام سنیں گے، میرا درس سنیں گے؟ اگر کسی مسجد میں انتظام ہے تو پھر یہ ہے کہ آؤں گا مسجد میں درس بھی دوں گا، اللہ کا پیغام، پھر سورہ نمل یا حوامی میں سبع حامیم میں سے کسی کا، یا سورہ انعام، یہ 3 سورتیں تھیں، سفر میں کسی نہ کسی کا درس دیتا تھا، سمجھے، یہ درس آپ کو بتا دوں، اگر ہے میرے غریب کا انتظام اللہ کا پیغام پہنچانے کا تو آتا ہوں، نکاح بھی پڑھاؤں گا، درس بھی دوں گا، نہیں ہے تو سلام علیکم وعلی شادیکم، تمہاری شادی پر بھی سلام ہو، پھر میں نہیں آ سکتا، سمجھ شریف میں آگے۔ یہی حال تھا حضرت اقدس عارف باللہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، درس درس درس، قربان جاؤں۔ او بدعتیوں نے کہا اس کو چھوڑو نہیں درس کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت نے قرآن کھولا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ آیتیں تھوڑی پڑھی، سمجھے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا، کسی نے کہا بس درس نہیں ہوگا، نہیں دے سکتے درس۔ مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا اوپر تھوکو پیشانی، نیچے تھوکو داڑھی، کریں کیا؟ درس دیتا ہوں تم لوگ ناراض، نہیں دیتا ہوں تو وہ ناراض، مجھے درس دینا ہے، درس دیتا ہوں تو تم لوگ ناراض، بدعتی، نہیں دیتا ہوں اس نے میری ذمہ داری لگائی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، چھوڑنا نہیں ہے، درس دینا ہے، تو کیا کروں؟ تو فرمایا کہ اب میں یہ کرتا ہوں تاکہ میں خدا کو منہ دکھا سکوں، تم لوگ یہ کرو، مہربانی کرو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تم میں سے ایک آدمی آ کر کے میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے گھسیٹ کر کے مسجد سے نکالے تاکہ آسمان والا بھی دیکھ لے۔ احمد علی خود درس کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، مہربانی کرو ایک آدمی آ جاؤ۔ اب میں زید کو کہتا ہوں تم آگے جا، تم آگے جاؤ، سمجھ رہی، اور زید کہتے کہ تم آگے ہو جاؤ، اور پھر زید کہتا ہے نوشکیوے کو بدبخت کو کہ تو آگے ہو جا، سمجھ رہی، اور وہ کہتے ہیں مردوئی کو تم آگے ہو جا، مردوئی ہے نا، سمجھ رہی، آگے ہو جاؤ، آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ تو ایک سمجھدار بدعتی تھا، اس نے کہا کوئی بھی آگے نہ ہو جائے، ہم اس کے مخالف ہیں، اس کے مذہب کے مخالف ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑو، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تباہی آ جائے گی، سمجھے؟ کوئی بھی تیار نہیں ہو، مولانا آ کر کے بیٹھ گیا، پھر مولانا نے درس شروع کر دی، آیا سمجھ میں؟ قالوا معذرة إلى ربكم فلما نسوا ما ذكروا به، جب انہوں نے بھلا دیا ان باتوں کو جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی منہیات کو بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے
اس قوم نے جنہوں نے نافرمانی. انجینا الذین، جواب شرط ہے ہم نے نجات دے دی ان کو، ینہون عن السوء، جو برائیوں سے روکتے تھے ان کو بھی بچایا. واخذنا الذین ظلموا، اور شرک کرنے والوں کو، حکم توڑنے والوں کو، ان کو ہم نے پکڑ لیا بعذاب بعیس، برے عذاب کے ساتھ، بعذاب بیس سے، بیسا کا معنی خود ہے، بعذاب بعیس، برے عذاب کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا. بما کانوا یفسقون، بما کانوا یخرجون عن طاعت اللہ، چونکہ اللہ کی اطاعت سے ابھارتے. فلما آتوا، جب انہوں نے سرکشی کی، عما نہوا متجاوزین عما نہوا عنہ، جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا تھا، منہیات سے آگے نکلے، ان مجاوزت کے لیے. فلما آتوا، جب انہوں نے گردن کشی کی، سرکشی کی، فرمایا عما، ان منہیات سے کہ نہوا عنہ، جن سے ان کو یہ کہ منع کیا گیا، تو انہوں نے قلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل قسم کا بندر بن جاؤ. بندر ہوتا ہی ذلیل ہے، کوئی بندر اللہ آپ کا بھلا کرے معزز ہوتا بھی نہیں ہے. سمجھ شرمی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ تاکید کے لیے بتائیں. قلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین. صبح کو 9 بجے 10 بجے اٹھتے تھے، 9-10 بجے اٹھ کر کے سیٹیاں بجاتے تھے. آیا سمجھے؟ دیکھا ساتھیوں نے کہ یار آج ان بدماشوں کے درمیان میں دیوار بھی بنائی تھی، تنگ آ گئے اللہ والے، انہوں نے دیوار بنائی تھی. یہ دیوار اس طرف وہ رہتے تھے، اس طرف یہ رہتے تھے. آج سیٹیوں کی آواز نہیں آتی، آج ٹر ٹر کی آواز بھی نہیں آ رہی. ارے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو کچھ ساتھی دیوار پہ چڑھ گئے، دیکھا کہ کوئی بندر ہے اور کوئی خنزیر ہے. بوڑھے خنزیر بن گئے اور نوجوان سارے کے سارے بندر بن گئے، اور یہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا. وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ والے ادھر رو رہے ہیں، وہ ادھر رو رہے ہیں. تھے بندر لیکن سمجھدار، بندر اب تک بھی سمجھدار ہے. سمجھے؟ بندر تمہارے اندر گھسے گا لیکن تم سمجھ نہیں سکتا، بندر ابھی تک بڑا حرامی ہے. سمجھے؟ ہے میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، بخاری میں ہے، حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ جو چوہا ہے، چوہا فرمایا عین ممکن ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ ان لوگوں میں سے ہو، بنی اسرائیل امم ممسوخہ میں سے. کیا کہ چوہے کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھو کبھی بھی نہیں پیے گا. مولانا منظور مینگل صاحب تو پیے گا اونٹنی کا دودھ، چوہا نہیں پیتا. اس لیے کہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی من قبل ان تنزل التوراۃ، پڑھا نہیں پڑھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ تو بعض روایت میں آتا ہے لعلہ امۃ من الامم الممسوخۃ، یہ بندر ہے، یہ چوہے ہیں، یہ شاید وہ انسان تھے سابقاً لیکن اب اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کی، ان کو اس طریقہ پر بتا دی. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ بندر اللہ آپ کا بھلا کرے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ موجودہ اہل سنت بتاتے ہیں کہ موجودہ جو بندر ہے یہ مستقل اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی عادات بنی اسرائیل کی ان کے اندر ہو، لیکن وہ جو بندر اور خنزیر بنے تھے وہ 3 دن تک اس طریقہ پر روتے رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور وہ نسلیں ان کی ختم ہو گئی. سمجھے؟ ترمذی جلد ثانی میں حضرت اقدس علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی میں بڑی اچھی بحث کی. غیر مقلد ہے، غیر مقلد تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، اہل حدیث ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت نے ماشاءاللہ کتاب کا حق ادا کر دیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کتاب کا، ہمارے لوگ تو ادھر ادھر مارتے رہتے ہیں، جس سے کتاب حل نہ ہو جائے تو تقریر لمبی کرتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب میں ترمذی جامع فاروقی میں پڑھاتا تھا تو حضرت اقدس نے ایک اسپیشل نسخہ مجھے بیروت کا لے کر کے دے دیا. مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مولوی منظور کتاب کو یہ سمجھتا ہے. سمجھے؟ ہمارے والے لوگ جو ہے لمبی لمبی تقریر کرو. اب اللہ تعالی ہمارے استاد جی کو جزائے خیر دے، اس نے کتاب کو حل کر دیا. واقعی سمجھے بھائی جان، کتاب فضول باتیں نہیں کرتا، کتاب کو حل کرتا ہے. مفتی سعید احمد پالم پوری، ان کی تحفۃ العلم اردو میں آ گئی، بہت اچھی چیز ہے. سمجھے؟ لیکن یہاں پاکستان میں ناکام ہے، پاکستان میں اس کو پڑھنا ہی ناجائز ہے. وفاق المدارس میں تو ضروری فإن قیل قلنا فإن قیل قلنا فإن قیل قلنا فإن قیل قلنا. ہم بھی طلباء کو اسی طرح پڑھاتے ہیں. سمجھے؟ جو ہمارا ترتیب جو ہماری چلی ہے مدارس میں، یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ حدیث پڑھاتے ہیں بر صغیر پاک ہند کے اندر، یہ حدیث کا طریقہ نہیں ہے. یہ مناظرانہ مجادلانہ انداز ہے، مناقضانہ انداز ہے. یہ شوکانی سے لیا ہے بزرگوں نے. حضرت اقدس فقیہ الامت رشید گنگوئی کا انداز یہ نہیں تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ فقیہ تھے، محدث تھے. سمجھے؟ باقی مناظرانہ انداز ہم لوگوں میں بہت چل پڑا. سمجھے؟ حدیث میں حضرت کا انداز فقیہانہ محدثانہ ہے. مفتی سعید پالم پوری میرے استاد ہے، شیخ ہے. میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا آپ نے تمام بزرگوں کے طریقہ چھوڑا، آپ کا اپنا انداز ہے. تو بہت ہنسنے لگے. کہتے ہیں اس کے لیے بھی عقل چاہیے.
ہر مولوی اس کا بھی ادراک نہیں کر سکتا، یہ آپ کو شاباش ہے کہ آپ نے کم از کم اس کا تو ادراک تو کر لیا۔ میں نے کہا حضرت بالکل انداز آپ کا مناظرانہ، مجادلانہ، مناقضانہ انداز نہیں ہے، محدثانہ، فقیہانہ انداز ہے، سمجھے؟ یہ کسی کی نقل نہیں کرتا، یہ خود نصوص میں گھس گھس کر کے نیچے سے بات نکال لیتا ہے۔ یہ کمال مدرس کی جب اپنی محنت ہوتی ہے تو پھر اس طریقہ پر ہوتا ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکات اللہ زندگی دے دیں، ہمارے شیخ فرماتے ہیں استاد سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے استاد جی کا بیٹا بھی الحمدللہ مدنی ہے، اللہ آپ کو موقع دے دے، ارشد مدنی آ جائے، اس سے بیعت کرو۔ یہ کراچی کے پیروں کی طرح نہیں ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت مضبوط علم کے مالک ہے۔ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی جو تفسیر پڑھاتے ہیں، حضرت کے ہاں ظاہر پیر میں ختم بخاری تھا، مولانا ناصر خاکوانی تاج، یہ اس میں اللہ امروٹ شریف والے، حالجی شریف والے، تمام بزرگوں کو سب کو بلایا تھا حضرت نے۔ یہ 2-3 مرتبہ میں گیا ہوں، 2 مرتبہ میں نے ختم بخاری کرا، ویسے تو گیا ہوں 3-4 مرتبہ حضرت کے پاس گیا ہوں۔ تو حضرت کے ظاہر پیر میں گیا، تو ویسے مولانا ارشد مدنی سے تو ہم لوگ ملے ہیں، لیکن حضرت کا علم میں نے سنا نہیں ہے، علم اس کا نہیں سنا۔ تو وہاں ختم بخاری مجھے کرانا تھا، یہ سارے پیر ناصر خاکوانی وغیرہ سارے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت اقدس نے میرے نالائق کے میرے ذمہ لگایا، مولانا منظور نعمانی بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ تو ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا ختم بخاری آپ کو کرنا ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی نے آدھا پونا گھنٹہ وہاں سے ٹیلی فون پہ خطاب کیا، اور آخری حدیث پہ، بخاری کے آخری باب پر گفتگو، اتنی بہترین گفتگو کی کبھی سوچا تک بھی میں نے نہیں ہے، کبھی بھی کسی بزرگ سے یہاں پاکستان کے نہ سنا ہے نہ کچھ اس طرح سوچ بھی، ایسے بہترین گفتگو کی، اللہ موقع دے دے۔ مولانا ارشد مدنی بڑے آدمی ہیں۔ جب مولانا نصیر الدین، مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، حضرت کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہندوستان کے علماء آئے، مولانا نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے وصیت نامہ لکھا کہ میرے بعد شیخ الحدیث ارشد مدنی ہے، اور واقعتاً ارشد مدنی میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بہت صلاحیت۔ مفتی سید احمد پالم پوری ناظم تعلیمات وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے، سب نے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا آپ کو بننا ہے، جیسے مولانا نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو شیخ الحدیث اللہ کو پیار اس نے وصیت کی، ہم سب کی تمنا یہی ہے۔ تو مولانا ارشد مدنی فرمانے لگے کہ آپ کا مجھ پر اعتماد ہے؟ کہاں؟ کہا حسین احمد مدنی کا بیٹا ہوں، ہاں شیخ العرب والعجم کا بیٹا ہوں، کہاں؟ کہا کہ کچھ کہوں تو جھوٹ تو نہیں سمجھو گے اس کو؟ کہا نہیں۔ کہا اس کو مانو گے؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ ایک امانت ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت جس کا حق ہے اس کو دے دو، سمجھے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دل کھول کر کے اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہوں کہ مفتی سعید احمد پالم پوری شیخ الحدیث اس منصب کا حقدار ہے، اس لیے میں نے ارشد مدنی نے شیخ الحدیث سے اس کے حوالے کی ہے۔ اب بھی یہ لوگ ہیں مولانا، بڑی سادگی ہے ہندوستان کے علماء میں، لیکن مادامو فی الہند کل کاتب متحرک الاصابع، بول کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا، سمجھے؟ الہندیون علماء الہند متواضعون مادامو فی الہند، بولو یہ ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو اچھے آدمی تھے، اور حضرت نے لکھا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سن، وہ کہتے ہیں ہندوستان کے علماء میں عاجزی تواضع ہے، لیکن بشرطے کہ ہندوستان میں، پاکستان میں جب آگے تو حالت بدل گئی ہے، پاکستان میں پھر پیسہ پیسہ، روٹی دال کیسا کیسا، پیسہ 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 پیسہ، سمجھتا ہے؟ یہاں حالتیں بدل جاتی ہیں مولوی صاحب، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی ہیں مولوی صاحب، اللہ کرے آپ کی ملاقات ہو جائے، سمجھے؟ اللہ نے میری ایسی ملاقات کرا دی، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کی بہت ہی سخت طبیعت ہے، مفتی سعید احمد پالم پوری کسی سے بات بھی نہیں کرتا، بند طبیعت، آپ بات کریں گے تو ارے بھائی کام کی باتیں تو کرو، نہیں تو خاموش رہو۔ بہت غصے والا ہے، ارے بھائی کام کی باتیں تو کر لو ورنہ خاموش رہو، سمجھے؟ یہ میں نے سنا تھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم تو اچھا ہے لیکن بہت جلالی ہے، جذبات والا، سمجھے؟ ہمارے شاگرد مفتی اعظم ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فیجی کے مفتی اعظم ہے، بڈھا ہے، یہاں آ گیا، میری پیشانی بوسہ دینے لگے، میں سبق میں تھا تو ساتھی بھی حیران ہو گئے، وہ بھی رونے لگے، میں بھی رویا، مفتی خالد بھی آئے، مفتی شہباز بھی آئے، سمجھے؟ تو جیسے وہ آئے، شہزاد نام ہے، مفتی شہزاد،
مفتی شہزاد آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب کو مجھے بھی کہا کہ فیجی دنیا کا آخری کنارہ ہے، ادھر کئی دفعہ سے کہہ رہے کہ آپ آ جائیں۔ میں نے کہا 36 گھنٹے جہاز کو لگتا ہے، میں آ کر فیجی میں آ کر کے کیا کریں گے، سمجھے؟ تو وہ آگے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کو لے گئے، مفتی صاحب کو لے گئے، ہم نے سنا تھا کہ مفتی صاحب غصہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ہم بھی خاموش، مفتی صاحب بھی 1.5 گھنٹہ ایئرپورٹ سے اتار کر کے ہم اپنے گاؤں کی طرف جاتے رہے، چلتے 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 چلتے، کہنے ارے بھائی میں کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں ارے بھائی کسی قبرستان میں تو نہیں آیا ہوں، آپ لوگ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا استاد جی حضرت زندہ ہے زندہ ہے۔ کہا کہ پھر بولتے کیوں نہیں، کچھ تو بولا کرو۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جی آپ تو بہت غصہ ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہے نہیں بول رہے ہیں۔ پر میں کام کی باتیں تو کرو، ویسے فضول بات نہیں کرنا میں بھی ڈرا ہوا تھا۔ مولانا امداد اللہ ہمارے بھائی بنور ٹاؤن والے بڑے آدمی ہیں، مولانا امداد اللہ غیر مقلدین نے حضرت کو تنگ کیا ہوتا دبئی میں، سمجھے؟ تو حضرت کو کسی نے کہا کہ ان دنوں میں مولوی مینگل صاحب آیا وہ بھی دبئی میں، چندہ کے لیے ہم لوگ جاتے رہتے، سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مینگل صاحب ان دنوں میں آیا، یہ بہترین اکسیر اعظم ہے، غیر مقلدین کے لیے بہت بہترین علاج ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے کہا کہ ارے بھائی اس کا نام تو میں نے سنا ہے ہندوستان میں، نمبر اس کا دے دو کسی طرح۔ میرا نمبر مفتی صاحب کو مل گیا، مفتی صاحب نے فون کیا، ہیلو، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، میں دبئی میں تھا۔ ہیلو، میں نے کہا کون؟ سعید احمد۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں؟ سعید احمد۔ کون سا سعید احمد؟ پالم پوری۔ میں نے کہا جی پہچانا نہیں، سمجھے؟ پالم پوری خادم دارالعلوم دیوبند، سمجھے؟ میں نے کہا اچھا وہ صاحب تحفۃ العلمی، تحفۃ البخاری، سمجھے؟ یہ اس کے آپ مصنف ہے، سمجھے؟ تو تحفۃ القاری۔ تو کہا ہاں ایسے ہی سمجھ لو، ایسے ہی سمجھ لو۔ ارے بھائی باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ تو کدھر ہے، ہم آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں طالب علم اور آپ آ جائیں، آپ حضرت کہاں ہے، ٹیلی فون دے دو کسی کو، اور وہ ہمارے ڈرائیور کو سمجھے، میں بھی سفر پہ تھا تو ہم لوگ وہاں گئے، سمجھے؟ یہ اس طرح سیدھا بیٹھا، تقریباً 2 گھنٹہ ہم لوگ گپ شپ لگاتے رہے، الحمدللہ علمی باتیں، صفات باری تعالی گفتگو ہو گئی بہت سے مسائل میں۔ کہ نام تو بہت سنا تھا، بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی۔ میں نے دیکھا کہ توا گرم ہے، روٹی لگاؤ، روٹی لگاؤ۔ میں نے کہا حضرت مجھے اجازت حدیث دے دو۔ فرمانے لگے ارے بابا بہت چالاک ہو، قسم خدا کی میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ سے اجازت لے لوں، یہ سند میں لکھا ہے، آپ کو میں دکھاؤں گا، اگر کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے وہ سند میں آپ کو نہیں دوں گا، سمجھے؟ اور وہ کسی کو سند میں دیتا بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ بڑی چالاکی کی۔ میں نے کہا حضرت دیوبند والوں کو ہمیں اجازت دے دیں، ہمارے جیسے نالائق لوگ۔ تو پھر فرمایا کہ میں آپ کو خوب جانتا ہوں، ہندوستان سے جانتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک امانت علمی ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، میں نے آپ کا امتحان لیا، 2 گھنٹوں سے ہماری بس علمی گفتگو ہو رہی ہے، امتحان تو ہو گیا، لیکن پھر بھی 25 سال کم از کم کس نے حدیث پڑھائی ہو تو پھر ہم اس کو اجازت۔ میں نے کہا 25 سال میں نے نہیں پڑھائی ہے، لیکن میں نے ساری کتاب، کہتے ہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف عبارت پڑھو، باب ما جاء فی کراہیۃ البول فی المختصر۔ پھر یہاں پر اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ اور اسی طرح فلاسفہ، چاروں مذہب میں ربنا اللہ لا شریک لہ، یہاں مذاہب پوچھے، رب نے کرم یہ کیا، میرے ذہن میں مجھے مستحضر تھی، وہ میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد بخاری کی 3-4 صفحہ عبارت پڑھی، جو سند لکھی ہے واہ واہ، سمجھے؟ بہت پیاری سند لکھی، بہت پیاری سند دی، دل کھول۔ اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے مجھے دیوبند کی اجازت ہے، سمجھ رہی؟ جو ہندوستان کے اس وقت مفتی اعظم ہیں، اس لیے آپ مجھے دیوبندیوں سے نہ نکال، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں پکا دیوبندی ہوں اور پکا دیوبندی، اور جب آپ کے گلے میں ہڈی پھنسے گی تو پھر آپ مجھے بلائیں گے، سمجھے بھائی؟ جو اچھا سا آدمی جب آپ کو ٹکرا جائے گا تو مجھے غریب کو آپ بلائیں گے، اس لیے مجھ سے پہلے سے دوستی رکھو، بولو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھ سے کیا ہے، مجھ سے پرے نہ بھاگا کرو، ہم سے پہلے سے دوستی رکھو، ہم آپ کو کام آئیں گے۔ ہو گیا مولوی صاحب؟ چلیے مولوی صاحب،
استأذن ربک، جب تیرے پروردگار نے آگاہ کر دیا اس بات سے کہ لیبعثن علیہم الی یوم القیامت، قیامت تک ان پر مسلط کریں گے، ان پر مسلط کر دیں گے ہم، واللہ لیبعثن علیہم الی یوم القیامت، کس کو؟ من یسومہ سوء العذاب، یہ یبعثن کا مفعول ہے، جو برا قسم کا عذاب ان کو چکائے گا۔ ان ربک لسریع العقاب بالیہود، یہود کی سخت گرفت کرنے والے، جلدی حساب، وان ربک لغفور رحیم لمن تاب، جو توبہ کرے۔ وقطعناہم فی الارض امما، زمین کے اندر گروہ گروہ ہم نے کر دیا، منہم الصالحون، ان میں سے اچھے بھی ہیں، منہم خبر الصالحون، ومنہم قوم دون ذالک، اور کچھ برے بھی ہیں ان کے علاوہ۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کو نیکی، ان کے انعامات کے ساتھ اور والسیئات، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قحط سالی کے ساتھ، اور دیگر یہ ہے کہ ذلتوں کے ساتھ، دونوں طرح سے ان کو آزمائے۔ آپ کے سامنے آ چکا ہے لعلہم یرجعون۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جانشین ہو گئے، ان کے مرنے کے بعد، خلف ان کی جانشین، ایسے جانشین کہ ورثوا الکتاب، جو تورات کے وارث بن گئے، خلفوں کے لیے صفت بنے گا۔ یا خذون، یہ حال بنے گا ورثو کی ضمیر سے، یا خذون عرض ھذا الادنی، عرض ھذا الادنی، یہ دنیا کا، ادنا سے دنیا مراد، دنیا کا یہ سامان یہ لے لیتے ہیں، ویقولون، یعنی رشوت لے کر کے، اللہ آپ کا رشوت، احکام کے اندر رشوت، دنیا کا سامان یہ ہے، ویقولون، اور کہتے ہیں سیغفر لنا، مغفرت ہو جائے گی، ویاتم عرض مثلہ، دوسری مرتبہ جب رشوت آ جاتی ہے، یا خذو، پھر لے لیتے ہیں اسی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں، کتاب تورات کے اندر پکا وعدہ ان سے نہیں لیا گیا تھا، اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ نہیں کہیں گے یہ کہ اللہ پر مگر یہ کہ سچ بات کہیں گے، اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہو گیا مولانا، یہ میثاق الکتاب سے گویا کہ بدل ہے یا عطف بیان ہے، سمجھے؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق ودرسوا ما ثبت فیہ، اس کتاب کے اندر جو کچھ تھا انہوں نے پڑھا، والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، اور دار آخرت فرماتے کہ ان کے لیے جو شرک سے بچتے ہیں۔ اتغفلون، کب تک تم غفلت سے کام لے لوگے؟ فلا تاکلون والذین یمسکون بالکتاب، جو تورات کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کا یہ کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا مبتدا، انا لا نضیع اجرہم، انا لا نضیع اجرہم، لیکن اجرہم ضمیر کی بجائے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مصلحین، نیکوکار لوگوں کے، ان کی یہ کہ اجر کو ہم ضائع نہیں کریں، یہ پورا جملہ خبر بنے گا الذین یمسکون۔ وَإِذْ نَتَقَلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، چھٹی کرو مولانا۔